أشهد أن محمد رسول الله. ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور مسلمان قوم کی بیٹیاں سبھی سن لیں. میں جو آپ کو یہ تصویر دکھاتا ہوں، یہ تصویر یہ دو کوچ ہے. ایک داہنے سے ایک بائیں سے لائن نیچے آ کر ملتی ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے 100 سال اور ایک 1500 سال. اور نیچے ایک دھنوش کا باڑ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دھنوش کا باڑ ہے یہ حملہ کرنے جا رہا ہے، مارنے جا رہا ہے، برباد کرنے جا رہا ہے، مسلمان قوم کی عورتوں کو بازار میں بٹھانے جا رہا ہے. اس میں لکھا بھی ہوا ہے 2024، 25، 26 اور 27. اور اس باڑ کے سامنے آتا ہے ایک کوچ، ٹرائنگل. 1500 سال والا ایک طرف اور 100 سال والا ایک طرف آگے جڑ جاتا ہے. وہ ایک کوچ بن جاتا ہے اور اس کے پیچھے اللہ مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے. ایسا اس حساب سے بنایا میں نے. تو یہ ہے ایک 100 سال والا جو ہر 100 سال میں ایک مجدد آتا ہے اسلام کے مطابق، وہ ابھی تک نہیں آیا ہے. اور 1500 سال کے بعد جو ایک آتا ہے، جو قوم اگر توبہ کر لیتی ہے تو اسے عروج پر لے جاتا ہے. اگر قوم توبہ نہیں کرتی تو پھر وہ نہیں آتا، پھر وہ ظالم قوم مسلط ہو جاتی ہے اس کے اوپر اور اس مسلمان قوم کو تباہ برباد کر دیا جاتا ہے. تو اگر مسلمان قوم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو 1500 سال والا بھی ایک آئے گا اور 100 سال والا بھی ایک مجدد آئے گا. کون پہلے آئے گا کون بعد میں آئے گا، 1500 سال والا پہلے آئے گا کہ 100 سال والا پہلے آئے گا کہ بعد میں آئے گا، یہ بات کی بات ہے، یہ وقت سب ثابت کرے گا. پر 1500 والا جو آئے گا وہ بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ وہ زمانے سے لڑ کر اور وہ مسلمان قوم کو عروج پر لے جائے گا. راہ سوال یہ آج کل غیر مسلمان جو مسلمان نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی مسلمان بہت کمزور ہیں، یہ ہے وہ ہے. دیکھیں میں آپ کو دنیا کی تاریخ آپ خود اگر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. اور اگر آپ دنیا کی تاریخ نہیں اٹھاتے تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک زمانے کی بات بتا دیتا ہوں. مسلمانوں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ تھوڑے سے ایمان والے مسلمان کافروں کی بڑی بڑی جماعت پر غالب ہوتے ہیں. یعنی مسلمان کی جن سنکھیا آج کل ہندوستان میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان کی جن سنکھیا بہت ہو جائے گی تو وہ ہندوستان کے پردھان منتری بن جائیں گے، یہ بن جائیں گے، وہ بن جائیں گے. میرے بھائیوں، مسلمانوں کو پردھان منتری بننے کے لیے بڑی سنکھیا ہونا ضروری نہیں ہے. ان کی سنکھیا بہت کم بھی رہے گی اور اگرچہ وہ ایمان والے رہیں گے تو وہ بن سکتے ہیں. مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی جماعت کو اللہ نے کافروں کی بڑی بڑی جماعت پر غلبہ دیا ہے، جتایا ہے. قتل ہو جاؤ. داؤد علیہ السلام کو غلیل کے ساتھ پتھر پھینکنے میں کافی مہارت حاصل تھی. حضرت داؤد نے پتھر کو اپنے گوپن میں رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر انہیں جالوت کی طرف چلایا. پتھر تیز رفتاری سے جالوت کے ناک اور کھوپڑی کے درمیان لگی اور اس کے بھیجے کو پاس کر کے پیچھے سے نکل گیا. جالوت اسی وقت زمین پر گر پڑا اور اس کا کام تمام ہو گیا. ایک جنگ ہوئی ہے یرموک، جس میں روم کی طاقت ٹوٹ گئی. اس میں 3 لاکھ تھے رومی، 30,000 تھے صحابہ تابعین. رومیوں کے لشکر میں 60,000 عرب تھے. تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں تاکہ یہ لوہا لوہے سے ٹکرائے. ایک دن طے ہوا کہ کل جو لڑائی ہوگی صرف عربوں سے لڑیں. تو یہ خبر پہنچی حضرت خالد کو، تو انہوں نے ابو عبیدہ سے فرمایا مجھے 30 آدمی دے دو، 30، میں 60,000 سے لڑنے جاتا ہوں. ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو؟ کہ نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں. تو کیوں بزدل بنتا ہے؟ اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گیا ہے. جاہلیت میں جبار، اسلام میں بزدل. کہنے لگے میں بزدلی کی بات نہیں، انصاف کی بات کرتا ہوں. 30 آدمی تھوڑے ہیں، تو نے اگر کچھ کرنا ہے تو 60 لے کے جا. 60 آدمی 60,000 کے لیے، 60 آدمی 60,000 کے لیے. تو تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو میں سب سے پہلے ایک زمانے کی بات کروں گا. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ایمان والے تھے، جس کی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، میں ڈالوں گا تو اس کو پورا سمجھ میں آئے گا. ان کو حکم تھا کہ یہ ایمان والے
اس وقت کہا گیا تھا کہ تم کو راستے میں ایک ندی ملے گی، اس میں سے پانی پی کے شراب مت ہونا، ایک دو چلو اگر پی لو تو کوئی بات نہیں۔ تو وہ ایک ایمان والے جو تھے وہ ایک دو چلو پانی پیے، اور وہ کہہ رہے تھے پانی پیتے سمے کہ جب وہ جا رہے تھے ایک بڑی فوج سے لڑنے کے لیے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے زمانے میں بھی ایمان والوں کی چھوٹی چھوٹی جماعت کو کافروں کی بڑی بڑی جماعت پر غلبہ دیا ہے۔ تو وہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے یہ، تو کتنے پرانے زمانے کے بعد، اور وہ کسی اور پرانے زمانے کی بات کر رہے تھے۔ تو مطلب آدم سے لے کر یہ رواج رہا ہے کہ ایمان والوں کی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ نے کافروں کی بڑی بڑی جماعت پر غلبہ دیا ہے۔ بہرحال طالوت جو اپنی فوج لے کر جا رہے تھے وہاں جالوت سے لڑنے کے لیے، تو طالوت کو اللہ نے بھی جتایا۔ وہاں داؤد علیہ السلام آئے اور داؤد علیہ السلام کے ذریعے جالوت کا قتل ہوا۔ وہ ایمان والے جو طالوت کے ساتھ تھے وہ 313 تھے، ٹھیک اسی طرح جیسے جنگ بدر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک بہت بڑے زمانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے، اور دوسری طرف 3000 کی لشکر جس کو لشکر زرار کہتے ہیں، کفار کی 3000 کی لشکر اور 313 مسلمان، اور 3000 کے پاس گھوڑے تھے، اونٹ تھے، تلوار تھی، ڈھال تھی، سب کچھ تھا، لیکن 313 کے پاس کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہیں، کسی کے پاس ڈھال تھی تو تلوار نہیں، تو کوئی لکڑی ڈنڈا لے کر آیا تھا جنگ لڑنے کے لیے، اس میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے۔ تو اس کمزوری حالت میں جنگ بدر کی جنگ جیتی تھی مسلمانوں نے، پچھلے زمانے میں جیتتے آئے، یہ زمانے میں بھی جیتے۔ اور جنگ یرموک میں تاریخ گواہ ہے، جنگ یرموک میں خالد بن ولید نے 60 مسلمانوں کو لے کر، انہوں نے 30 مسلمان مانگے تھے اپنے سردار سے کہ ہمیں 30 مسلمان دے دو، ہم 60,000 سے لڑیں گے۔ تو سردار نے بولا نہیں یہ تھوڑے ہیں، 30 اور لے جاؤ، یعنی 60 مسلمان لے کے جاؤ اور 60,000 سے لڑو۔ تو خالد بن ولید 60 مسلمان کو لے کر 60,000 سے مقابلہ کیا تھا اور جنگ جیتی تھی، اور اس میں تقریباً 10 یا 11 یا 10-12 مسلمان شہید ہوئے تھے، باقی سب غازی بن کر واپس آئے، جنگ فتح کی۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ تو آج مسلمانوں کی یہ مت سوچو کہ مسلمان کی جن سنکھیا کتنی ہے، وہ تھوڑے سے تھوڑے رہیں گے، لیکن شرط ہے کہ ایمان والے رہیں۔ اگر تھوڑے بھی ایمان والے رہیں تو وہ جیتیں گے، ان کو جیت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو مسلمان غالب آنے والے ہیں، کیونکہ مسلمانوں پہ بہت ظلم ہونے والا ہے۔ ابھی فی الحال میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ہندوستان کی میڈیا والوں نے بتایا 1 لاکھ اسرائیلی فوج کے سامنے 23,000 تقریباً غزہ کے جوان کھڑے ہیں، اور وہ ان غزہ کے جوانوں کو آتنکوادی کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں، انڈیا میڈیا والے کہتے ہیں کہ 1 لاکھ اسرائیلی فوج کے سامنے 23,000، صرف 23,000 کھڑے ہیں، اور وہ اسرائیل کو ناکو چنا چبا دے رہے ہیں۔ ایسی کیا خاص بات ہے جو یہ جیت رہے ہیں؟ بہرحال میرے بھائیوں، میں ہندوستان کی میڈیا کو بھی بولوں گا، اگر ان تک میری خبر پہنچ جائے گی، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ پچھلے زمانے سے آتا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے۔ ایمان والوں کی چھوٹی چھوٹی جماعت کافروں کی بڑی بڑی جماعت کو شکست دیتی ہے۔ تو میں اس حوالے سے جو میں نے بنایا ہے یہ بتاؤں گا، دنیا دیکھ لے کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی جماعت بہت کمزور ہے۔ تعداد پہ مت جائیے، تعداد تو بیکار ہے، بہت ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمانوں کی تھوڑی جماعت ہے جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ بیچارے غریب بھی ہیں، لیکن ایمان والوں کی تھوڑی سی جماعت اس وقت کے دنیا کے بڑی طاقت سپر پاور سے لڑ سکتے ہیں اور ان پر جیت حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ ایمان پر قائم رہیں۔ تو تاریخ جو پچھلے زمانے میں بتائی گئی ہے، جنگ طالوت اور جالوت کی، 313 مسلمان بنی اسرائیل کے ایمان والے
मुसलमान का मतलब मानने वाले, ईमान वाले। तो वो ईमान वाले 313 थे जो जालूत पर गालिब आए। जंग बदर में मुसलमान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती 313 मुसलमान लश्कर ज़र्रार पर 3000 पर गालिब आई कुफ्फार पर। और आज वही तारीख फिर से दोहराई जाएगी। मुसलमानों में ईमान वाले बहुत थोड़े होंगे, लेकिन इस दुनिया के सुपर पावर को हराएंगे, दुनिया के सुपर पावर पर गालिब आएंगे इंशाअल्लाह। दुनिया ये देखने के लिए तैयार हो जाए कि अनकरीब मुसलमान गालिब होने वाले हैं। मुसलमानों को कोई नहीं हरा सकता, मुसलमानों को कोई नहीं हरा सकता। अब दुनिया के किसी भी मुसलमान मुल्क को दुनिया का सुपर पावर मार नहीं सकता। दुनिया का सुपर पावर दुनिया का सुपर पावर अब दुनिया के किसी भी मुसलमान मुल्क को नहीं मार सकता। अब जिस मुसलमान मुल्क पर वो हमला करेगा उसे जिल्लत का मुंह देखना पड़ेगा, रुसवाई होगी उसकी। किसी भी मुसलमान मुल्क को वो मार के कब्जा नहीं कर सकेगा। इंशाअल्लाह मेरा ये दावा है कि इस वक्त यूएस, नेटो, इज़राइल, चाहे जितने सुपर पावर ताकत हो जाएं, वो ईरान को न मार सकते हैं और ना ही ईरान को हिंदुस्तान के ज़रिए से मार सकते हैं। दुनिया के किसी भी मुसलमान को ये सुपर पावर नहीं मार सकते। अब इनकी रुसवाई करीब है। मैं कहता हूँ करीब है। बस मुसलमानों ईमान वाले बन जाओ, तुम अपनी तारीख को फिर से दोहराओगे इंशाअल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम ईमान के रास्ते पर आ जाओ, रुजू कर लो इस्लाम की तरफ, इस्लाम पर आ जाओ, तुम अपनी पुरानी तारीख को फिर से दोहराओगे, दुनिया के सुपर पावर को शिकस्त दोगे इंशाअल्लाह। दुनिया का कोई भी सुपर पावर अब तुम्हें हरा नहीं सकता। किसी भी मुसलमान मुल्क पर कब्जा करके, उसे तबाह बर्बाद करके कब्जा नहीं कर सकता। ना 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 नहीं कर सकता। जैसे क्रिकेट का खेल होता है, 2020 का मैच 20 ओवर का होता है, 2020। अब एक बैटिंग करती है तो एक फील्डिंग करती है। जो टॉस जीतता है वो बैटिंग करता है, समझ लो, और जो हारा, क्योंकि जीतने वाला अपनी मर्जी से चॉइस करता है वो बैटिंग करेगा कि फील्डिंग करेगा। तो टॉस जीतने वाले ने बैटिंग की और दूसरी टीम ने फील्डिंग की। तो अब बैटिंग करने वाला बैटिंग कर चुका है 20 ओवर, 20 ओवर का मैच में वो बैटिंग कर चुका है। अब बैटिंग की बारी उस टीम की है जो फील्डिंग कर रहा था। अगर इसकी हिकमत को कोई समझ ले तो समझ जाएगा कि दुनिया का सुपर पावर अब किसी को नहीं मार सकता। वो 20 ओवर का मैच खेल चुका है, अब उसकी बैटिंग की बारी खत्म हो गई है, अब वो फील्डिंग करेगा। और जो फील्डिंग कर रहे थे आज तक, फील्डिंग करने वाला अब बैटिंग करेगा। ऐ दुनिया का सुपर पावर, तेरी फील्डिंग की बारी आ गई है। अब तो फील्डिंग कर, फील्डिंग करने वाला बैटिंग करेगा। ऐ दुनिया वालों, देखते जाओ, जो कल तक फील्डर थे अब वो बैट्समैन बनेंगे। कैसी बैटिंग करते हैं तुम देखते जाओ। बैटिंग की ये निशानी है। अभी तक ये बाण वाला बैटिंग कर रहा था, अब ये बैटिंग करेगा। अब बैटिंग की बारी उसकी आ गई है जो आज तक फील्डिंग कर रहा था। तो दुनिया का सुपर पावर, तुम्हारे सुपर पावर को अब बाय बाय कर लो भैया, बाय बाय कर लो।